ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، کئی علاقے زیر آب آ گئے اور متعدد مکانات پانی میں بہہ گئے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ کہاں کتنا نقصان ہوا، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ملک بھر میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد میں ہونے والی طوفانی بارش کے دوران کلاؤڈ برسٹ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ کلاؤڈ برسٹ نے گوہر آباد میں متعدد مکانات اور دکانیں تباہ کر دیں۔ درجنوں مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ نجی اور سرکاری املاک کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد شاہراہ لیپا لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند اور نوگراں لنک روڈ سیلابی ریلے سے تباہ ہو گئے، جبکہ سرائے نعمت خان روڈ بھی بارش میں بہہ گئی۔ دوسری جانب موسلادھار بارش سے جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد کے برساتی نالے بھی بھر گئے۔ کورنگ نالے میں طغیانی کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے بعد پانی میں پھنسے 3 کم سن بچوں کو ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو کیا۔ شریف آباد میں نالے کے پل سے گزرتے ہوئے نوجوان موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا۔ ہری پور میں سرائے نعمت خان روڈ بارش میں بہہ گیا۔ ایبٹ آباد میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ سیالکوٹ، جہلم، اٹک، شیخوپورہ، قصور، حسن ابدال، پنڈی بھٹیاں، مرید کے، ڈسکا، فیروز والا سمیت دیگر شہروں میں بھی شدید بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ چند گھنٹوں کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں 19 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ ملک بھر میں 2 ہفتے کے دوران مختلف واقعات میں اب تک 80 سے زائد افراد جاں بحق، جبکہ 140 سے زائد زخمی ہو چکے۔ بلوچستان میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مانسون کی تازہ اسپیل سے کم از کم 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بارشوں سے صوبے کے 22 اضلاع متاثر ہوئے۔ حکام کے مطابق شدید بارشوں اور فلیش فلڈ کے حوالے سے پہلے ہی الرٹ جاری کیا جا چکا تھا۔ اتھارٹی کے مطابق 7 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ 22 مکانات کو نقصان بھی پہنچا ہے، جبکہ 5 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں آواران، جھلمکسی، خزدار، موسیٰ خیل، قلعہ سیف اللہ، بارکھان، کوہلو، ڈورالئی، زوب اور شیرانی کے حصے شامل ہیں۔ پی ڈی ایم حکام کے مطابق شمالی، جنوبی اور وسطی بلوچستان کے کم از کم 22 اضلاع بارشوں سے متاثر ہوئے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرحدی ضلع واشق بدترین متاثرہ علاقوں میں شامل ہے، جہاں کھڑی فصلیں تباہ اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا، جس سے بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے۔ دورالئی اور زوراب میں بارش سے سولر پینلز کو بھی نقصان پہنچا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف حصوں میں بھی شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے 3 بچوں سمیت کم از کم 6 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ کلر سیدہ کے نواحی علاقے چوال خاصہ میں 3 بچے اس وقت موت کے منہ میں چلے گئے جب وہ برساتی نالے میں نہا رہے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے بچوں کی لاشوں کو نکال کر لواحقین کے حوالے کر دیا۔ مالاکنڈ، بنیر، مانسہرہ میں بھی شدید بارشوں سے مختلف واقعات میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جہاں گاؤں مانگلی میں 8 سالہ بچہ برساتی نالے میں ڈوب گیا۔ رپورٹ کے مطابق 26 جون سے اب تک کم از کم 200 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ 95 مویشی ہلاک ہو چکے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر تقریباً 250 افراد کو سیلابی ریلوں سے بچایا گیا، جن میں سے زیادہ لوگ 120 لوگوں کو خیبر پختونخوا، سندھ 45، جبکہ پنجاب سے 33 اور گلگت بلتستان 27، اسلام آباد 17 اور بلوچستان میں 6 افراد کو بچایا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا موجودہ سلسلہ 1 سے 2 روز مزید جاری رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور وسطی پنجاب کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش برسے گی۔ 2-3 دن کے وقفے سے نیا سلسلہ بھی ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ این ای او سی کے مطابق 10 جولائی تک بالخصوص بڑے دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں درمیانی اور تیز بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے مختلف علاقوں میں اچانک سیلاب یعنی فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں سے دریائے کابل، سندھ، جہلم اور چناب سمیت تمام بڑے دریاؤں میں پانی کی آمد میں اضافہ متوقع ہے۔ اس وقت دریائے سندھ پر تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر کم درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب پر ہیڈ مرالہ اور خانکی اسٹیشن پر نچلے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ دریائے کابل نوشہرہ کے مقام پر اور دریائے سوات اور پنچکوڑا سے متصل نالوں میں بھی پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دریائے جہلم اور اس کے معاون دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے سے مقامی فلیش فلڈ کا خدشہ ہے، جبکہ منگلا ڈیم پر نچلے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے پہاڑی ندی نالے دوبارہ فعال ہو سکتے ہیں، جہاں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلابی ریلوں کا خطرہ ہے۔ کوہ سلیمان سے نکلنے والی 7 برساتی ندیوں میں بھی طغیانی آ گئی، جبکہ شکرگڑھ کے نالا بئی میں درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا۔ علاقے میں پھنسے چرواہوں اور مویشیوں کو نکال لیا گیا۔ بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع جھلمکسی، کچھی،
सिब्बी, किला सैफुल्ला, ज़ोब और मूसाखेल के नदी नालों में तेज बहाव मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और शिगर के पानी की सतह में भी इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में शदीद मौसमी हालात और कुदरती आफात में इजाफा माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दिया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बायस मानसून सीजन पहले से ज्यादा गैर मुतवक्के और शदीद हो गया। मुसलसल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान का शुमार सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 ममालिक में होता है। 2022 में मानसून की रिकॉर्ड बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से तबाहकुन सैलाब आया था, जिससे 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए और 1700 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।